اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم، اس کی مہربانی کے ساتھ 14ویں سپارے یہاں پر سورۃ یوسف ختم ہوئی تھی، وہاں پر 13واں سپارہ، اس کا ہم نے آدھا سنا، 14ویں سپارے کا ہم نے 3 پاؤ سنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ کل سورۃ یوسف بیان کی گئی تھی، آگے سورۃ رعد ہے، اس کے بعد سورۃ حجر ہے اور سورۃ ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد کا معنی ہوتا ہے بجلی کی کڑک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کو اس کے اندر بیان کیا۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیز کہاں پر پیدا ہوگی، یہ چیز کہاں پر پیدا ہوگی، اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے درخت ایسے ہیں جو صرف ایک ہی تنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو شاخوں والے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے ذائقوں کا رکھ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری قدرت کے اندر ہیں۔ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ یہ ساری زمین کے اندر جتنے ہم ذائقے، آدمی جتنے پھل یہاں زمین سے حاصل کرتا ہے، تو اللہ قیامت والے دن وہ سارے کے سارے ذائقے اسی زمین کے اندر رکھ دیں گے اور کہنے لگے کہ یہ سارے اکٹھے کر کے اس کی ایک روٹی بنائی جائے گی کہ ان کو یہ کھلاؤ۔ اور اللہ نے یہ مختلف قسم کی ذائقے جو زمین کے اندر رکھے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں بہت سارے خطے ایسے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ یہ آم جو ہے ہمارے علاقے میں سردیوں میں نہیں ہو سکتا، یہ آم یہاں ہوں گے اور اس موسم میں ہوں گے، اور یہ امرود وہاں پر ہوگا، اور مختلف قسم کے جو پھل ہیں، اس طرح مالٹے ہیں، دوسری چیزیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ زمین کے اندر یہ طاقت اور اس چیز کا رکھ دینا، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عقل والے اس کے اندر غور کرتے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے یہ جو عذاب ہے یہ جلدی کیوں نہیں آتا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ۔ مثلات جو ہے یہ جمع ہے، اور اس کا معنی ایسی سزائیں جس سے جو رسوا کن قسم کی سزائیں ہوں، ہمارے اوپر اس طرح کے عذابات کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحمت کی میعاد ہے وہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، تم اپنے اوپر عذاب کو جلدی کیوں مانگتے ہو؟ عذاب کو جلدی اس لیے مانگتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ عذاب آئے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تمہارے کہنے کے مطابق عذاب دے دیں پھر تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے۔ اے نبی جی، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، بس آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ یہ کام کریں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تیرا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر آیات امید ہے تو اس میں سے
جیسے یہ ایک آیت امید ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جیسے ایک آیت امید یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بعض کے نزدیک وہ ہے، بعض کے نزدیک قل یا عبادی الذین ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ان ربک لذو مغفرہ، تیرا رب جو ہے وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے پر آتا ہے۔ ایک آدمی نے 100 قتل کر دیے، اب 100 جو قتل کیے ہیں اس نے، اب آدمی اندازہ لگائے، ایک آدمی نے پہلے 99 قتل کیے، پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، اس نے کہا بھئی تیری بخشش نہیں ہے، اس نے کہا چلو پھر 100 کا حصہ تو پورا کر لوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا کسی عالم کے پاس جاؤ، جا کر پوچھو، اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہے؟ اس نے کہا اللہ کے درمیان تیرے درمیان کون آڑ بن سکتا ہے؟ تیرے درمیان اللہ کے درمیان کون آڑ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں تیری بخشش ہے؟ تیری بخشش بالکل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو گناہوں والی جگہ ہے اس کو چھوڑ دے، کہیں اور کسی علاقے میں چلا جا۔ اب کہنے لگے یہ جا رہا تھا، کہنے لگے فنآ بصدری، راستے میں سکرات نے اسے پکڑا، موت نے پکڑا، یہ اپنا سینہ اٹھا کے آگے گرا رہا تھا۔ فنآ بصدری، حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں، اب فرشتے اوپر سے آ گئے، جنت والے کہنے لگے ہمارا آدمی ہے، جہنم والے کہنے لگے ہمارا آدمی ہے۔ سچی بات تو یہ تھی جس طرف وہ جا رہا تھا نیکو والی بستی کا سفر جو تھا وہ ابھی زیادہ رہتا تھا، اور جس بستی کو چھوڑا تھا گناہ والی بستی جو تھی اس کا سفر ابھی تھوڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تقربی، اور یہاں کہا تباعدی، اس زمین سے یہ کہا تو بڑھ جا، اور اس سے کہا قریب ہو جا، اس لیے کہ زمین بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اب آپ فرمائش کر لو کہ تمہارا جھگڑا یہاں ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے فرمائش کی ہے کہ اب یہ اللہ نے اپنے فضل اور مہربانی کے ساتھ اس کو جنت والا بنا دیا، اس لیے کہا ان ربک لذو مغفرہ۔ ہاں جیسے آپ میری بات سن رہے ہو نا، میری بات سن رہے ہو، آپ کو میری بات کا یقین آ رہا ہے، اللہ کے وعدوں پر اس سے بھی زیادہ یقین کیا کرو۔ ہاں اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی بات پکی ہے، اس لیے ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں۔ کمزور ایمان والا اور کمزور یقین والا اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ ہاں اپنے یقین کو پختہ کرو، اپنے یقین بنانے کی محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہنے کہ جو بھی انثی جو بھی کہنے یہ چیز اٹھاتی ہے ہمیں سب علم میں ہے، اور اللہ کو یہ سب پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ تمہارے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، تمہارے آگے بھی فرشتے ہیں، تمہارے پیچھے بھی فرشتے ہیں جو تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 8 فرشتے مقرر ہیں، اس ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 8 فرشتے مقرر ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، یہ سارے بادلوں کا نظام بیان کیا، کہنے لگے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ، یہ جو رعد ہے اس کا معنی ہے بجلی کی کڑک۔ اگر ہم یہ اسے فرشتے کا نام مراد لیتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے نام 25 آئے ہیں، اور فرشتوں کے جو نام آئے ہیں وہ 6 آئے ہیں۔ مالک آیا، جبرائیل آیا، یہ نام آئے، یا مالک لیقضی علینا رب، یہاں پر یہ رعد کا نام آ گیا، کہنے کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ بادلوں کو ہانکنے پر مقرر ہے۔ یہ سارے سمندر سے انہوں نے پانی لیا، اب یہ سارے بادل یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، من و من جو اپنے جو ہے نا یہ پانی لے کر جا رہے ہیں۔ اب کہنے لگے یہ آپس میں جب ٹکراتے ہیں وہ انہیں ہانکتا ہے تو اس سے بجلیاں نکلتی ہیں اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ لکھا ہے مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب بجلی کی کڑک ہو تو آدمی یہ آیت پڑھ لے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اگر خدا نہ خواستہ وہ بجلی گر بھی پڑی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے،
اب یہ اللہ کا اتنا بڑا فرشتہ انہیں یہ ہانک رہا ہے، اب یہ من و من بادل جو ہے یہ پانی اٹھا کے جا رہے ہیں، اب یہ مونسون یہ سارا سسٹم سارا نظام ہے، اور سمندر کا پانی جو ہے وہ سارا کھارا ہے۔ آگے بھی اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم اس پانی کو کھارا نہ بناتے، یہاں پر لاکھوں مچھلیاں مر جاتی ہیں، مگر مچھ مر جاتے ہیں، تو پھر اگر یہ پانی کھارا نہ ہوتا، کڑوا نہ ہوتا، نمکین نہ ہوتا، تو ساری دنیا کے اندر تعفن پھیل جاتا، پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا، اور انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا، سانس لینا بدبو میرے انسان بھی مر جاتے۔ اللہ نے یہ اوپر گئے، اب ان کی چھٹائی ہوئی، وہ اللہ نے وہ سارے مادے نکال دیے، جہاں پر جس جگہ جتنی ضرورت ہوتی ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، ہم وہاں پر بھیج دیتے ہیں، فلاں علاقے میں اتنی ضرورت ہے، فلاں علاقے میں اتنی ضرورت ہے، اب پانی اوپر سے برسا، اور فلاں زمین ایسی ہے، اب جیسے یہ برسا، اب یہ زمین کے اندر چلے گیا، بعض جگہ پہاڑوں پر گیا، پہاڑوں پر پانی جم کر وہ برف بن گئی، پھر وہ گرمیوں کے موسم میں وہ پگھلی، پھر دوبارہ نیچے نظام چلا۔ اب یہ سارے ہم نے پھر وہ ٹیوب ویل لگائے اور ٹرپین لگائی پانی کو کھینچنے کے لیے۔ یہ اللہ کا یہ حیرت انگیز نظام ہے، اتنے بڑے بڑے بادل کئی جو ہے ٹنوں ٹن جو ہے اپنے اوپر پانی لے کر جا رہے ہیں۔ آواز آپ اگلے دن بھی سن رہے تھے، کیسے آواز تھی، یہ اللہ کا بڑا حیرت انگیز نظام ہے۔ آگے اللہ نے کہا انزلنا من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ قرآن میں مثالیں بیان فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہنے لگے ایک ہے باطل اور ایک ہے حق۔ باطل کی مثال تو اوپر جھاگ کی طرح ہے، جیسے سونا ہے اسے تپاتے ہیں وہ سارے اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، اصل نیچے چلے جاتا ہے۔ یہ ساری وادیاں اور ساری نہریں اور یہ سمندر اس کے اوپر جو آتا ہے وہ سارے جھاگ، لیکن ہیرے اور جواہرات جو ہوتے ہیں وہ نیچے ٹھہر جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جو حق ہوتا ہے وہ حق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، یہ باطل کی لہریں آتی رہتی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جو ہوتا ہے اخلاص، جو ہوتا ہے ایمان، جو ہوتا ہے تقوی، جو ہوتی ہے انابت، جو ہوتی ہے توبہ، یہ جوہر اندر پڑے ہوتے ہیں، یہ جوہر اندر پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اوپر کا ہوتا ہے وہ میل ہوتی ہے، کبھی انہوں نے اپنا فلاں عقیدہ بنایا اسے چھوڑ دیا، روزانہ کافر سوچتے ہیں، انہیں چین نہیں ہے، انہیں سکون نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی ادھر کی بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خس و خشاک ہے، جیسے یہ جھاگ ہے، یہ جھاگ کی طرح ہے، حقیقت میں ان کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے عقل والوں کے لیے نصیحت فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ عقل والے کون لوگ ہیں، کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ عقل والے وہ ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو کوشش کرتے ہیں، وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، وعدہ اس کا افاع کرتے ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ آیا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہنے کہ جس رشتہ داروں کے ملانے کا حکم دیا ہے ان رشتہ داروں کو یہ ملاتے ہیں۔ ایمان والے فکر میں رہتے ہیں کہ یہ رشتہ داری ہماری ٹوٹ کیوں گئی ہے، اسے جوڑنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے ہے وَآتِ مَنْ حَرَمَكْ، جو محروم کرے اسے دو، سِلْ مَنْ قَطَعَكْ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اچھا کرو، ہاں جو تمہارے سے رخ موڑ لے اسے آ کر سلام کرو۔ کہنے لگے یہ اللہ جو ہے یہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے ہمسایوں کے بارے میں کہا یہ جو ہمسائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہمسایوں سے اچھا پیش آتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا پیش آتا ہوں، ہر وقت ان کا اکرام بھی کرتا ہوں اور میں ان کا ادب بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کروں میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض رہتے ہیں،
میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کوئی موقع بھی پریشان کرنے کا، تکلیف پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس تم ایسے کرتے رہو، یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ تم ان کے منہ کے اندر راکھ اٹھا کر ان کے منہ کے اندر ڈال رہے ہو، اور تم اللہ کے اتنے بڑے جو ہے حکم کو پورا کر رہے ہو کہ لیکن ان کے اندر ایمان والوں کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ آگے پھر کہا، انہوں نے کہا یہ نبی کیسے ہیں، ہماری بات تو مانتے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ شام کا جو سفر ہے نا یہ ہمارے بالکل قریب ہو جائے۔ جیسے انہوں نے بتایا ہے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع ہو گئی اور سارا نظام جو ہے ان کے لیے مسخر ہو گیا۔ اگر یہ واقع نبی ہیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل للہ الامر جمیعا، پھر یہ بھی تو ایسے کام کرے نا، یہ سارے پہاڑ ختم ہو جائیں، شام کا علاقہ قریب ہو جائے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسے کر دیں، پہاڑ بھی ختم کریں، مردے بھی زندہ کریں، اور یہ علاقے بھی قریب ہو جائیں، سارا کچھ ان کے مطابق ہم کرتے چلے جائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ ہاں یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ اب نبی کا استہزاء کرتے تھے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا استہزاء نہیں کیا جا رہا، بلکہ پہلے بھی نبی آئے ہیں اور ان کا بھی استہزاء کیا گیا، بس یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے میرے پاس آ جانا ہے۔ یہ سمجھتے تھے انبیاء نبی کیسے ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نبی شادی کرے، نبی کی اولاد ہو، کہہ لے گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ شادی سے بات یاد آ گئی، آج جو ہے ہمارا 10 رمضان المبارک ہے، تو یہی دن تھا اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اما جان، کہنے لگے اما جان نے آپ کی وہ خدمت کی اور کمال خدمت کی، سارا مال دیا، اور 40 سال میں آپ کا نکاح ہو رہا ہے اور 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو رہی ہے، اور آپ نے سب کچھ دے دیا۔ پہلے آپ کے 2 شوہر تھے، آپ نے یہاں شادی کی ہے اور آپ کی ساری اولاد یہاں سے ہوئی ہے اور باقی سے اولاد ہوئی۔ آپ کی ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن 17 ماہ کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کا، اور عرض یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے رمضان المبارک کا جس دن میں اما جان چلی گئی، آپ کو بڑا غم ہوا۔ عرض یہ کر رہے تھے، یہ سمجھتے تھے اچھا رسول پھر کیسے ہونے چاہیے، شادی بھی نہ کریں، بچے بھی نہ ہوں، بازار بھی نہ جائیں، پھر تمہیں نمونہ تم دیکھو کہ انہیں نہ غمی آئے نہ خوشی آئے نہ پریشان ہو، پھر وہ تمہارے نمونہ کیسے بنیں گے؟ اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیتے تب بھی تم اعتراض کرتے، کہنے لگے یہ ہمارا نظام ہے، ان کا کام ہے صرف اعتراض کرنا۔ آگے اللہ نے سورۃ ابراہیم بیان کی ہے، کہنے لگے کہ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں موسیٰ علیہ السلام اس کے شروع میں اللہ نے کہا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ کج روی اختیار کرتے ہیں، انہیں دنیا کی زیب و زینت کو، ان چیزوں کو سارا کچھ جو ہے اپنے ہاں ٹھہرایا ہوا ہے۔ آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا فرعون نے انہیں ان بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اپنی خدمت کے لیے، انہوں نے کہا ایسے نہ کرو۔ پھر آگے اللہ نے کہا تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے، تم شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شاکر بنو گے تو میری نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ آدمی پانی پیتا ہے، ابھی پانی پیا نہیں، 1-2 سیکنڈ کے اندر اس کا اثر ناخن تک چلا جاتا ہے، پورے جسم میں گیا اس کا اثر۔ شکریہ تو یہ تھا یہ نماز میں آتا، اللہ کو سجدہ کرتا، اس سے تو 2 اشارہ کی زبان بھی نہیں ہلی جا سکتی، یہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا، گلہ کرتا رہتا ہے اللہ کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کیا اور آخرت کے عذابات کو بیان کیا۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے
وہاں پر اللہ جہنمیوں سے یہ کہیں گے یتجرع ولا یکاد یسیغ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب علیم ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ یہ گاڑھا عذاب ہے، یہ پانی ہے، یہ پیو۔ وہ کہ ہم کیسے پئیں؟ یہ تو پیپ ہے، ہم سے تو نہیں پی جاتی۔ پھر فرشتے گرز ماریں گے، تم اعمال ایسے کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آؤ کہنے لگے لو جرحت سفونا، وہ روئیں گے، اتنا روئیں گے حتیٰ کہ ان کے چہرے پر وہ کشتیاں چلا دی جائیں گی اور اتنے پریشان ہو جائیں گے وہاں پر۔ اللہ نے یہاں پر ہولناک طریقے سے آخرت کو بیان کیا، آگے شیطان کا وہ مکالمہ بیان کیا، اس کی وہ تقریر بیان کی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا، ایک شیطان نے وعدہ کیا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے۔ اب قیامت والے دن جو ہے شیطان جب یہ کہے گا تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ شیطان کہے گا وہ میرے قریب آ جاؤ۔ اب اس کا ممبر آگ کا بنایا جائے گا، یا اپنے ممبر پر بیٹھے گا، یہ کہے گا فلا تلوموا لی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ یہ تمہاری خواہش تھی، گناہ میں نے نہیں کرائے تھے، میں نے اس کے اوپر سرخی پاؤڈر تو لگا دیا تھا، لیکن کرنے والے تم خود ہی تھے۔ مجھے اب ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، یہ سارے کام میں نے نہیں کرائے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کے ساتھ، کہنے کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کہنے یہ کلمہ طیبہ، اس کی مثال دی ہے کھجور کے درخت کی طرح۔ جیسے یہ کھجور کا درخت جو ہے، اس کی شاخیں جو ہے وہ نیچے تک چلی جاتی ہیں اور نیچے سے نمی حاصل کرتی ہیں، اور اس کا ہر عضو کھجور کا جو ہے، اس درخت کا ہر چیز پتے تک وہ کام میں آتے ہیں، حتیٰ کہ جو اس کے پھل ہوتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں، رات میں، دن میں آدمی کے لیے بڑے مفید ہیں، ساری دنیا انہیں استعمال کرتی ہے۔ یہ کیسا بہترین درخت ہے، یہ واحد دنیا میں یہ درخت ہے جسے جو ہے جتنا تم سیٹو سے کاٹتے جاؤ گے یہ بڑھتا جائے گا، اگر اس سے اوپر سے کاٹ دیا جائے گا تو یہ بند ہو جائے گا، پھر یہ نہیں بڑھے گا۔ کہنے کہ یہ جو درخت ہے کھجور کا، یہ ہر زمانے میں تمہیں ہر وقت میں نفع دے رہا ہے، اور یہ شہر کی ساری گندگیوں سے اوپر نکل کر اور وہاں پر صاف جگہ پر اس کا پھل آتا ہے۔ کہنے کہ اس کا پھل پھر ہر زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جیسے اس کا پھل اور اس کی ہر چیز اور اس کے پتے اور اس کے نیچے والا گودا ہر چیز کام میں آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کلمہ طیبہ کی تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ بھی ایسے ہے، اس کا پڑھنے والا دنیا میں بھی سکون سے رہتا ہے، مرتے وقت بھی سکون کے ساتھ ہوتا ہے، قبر میں بھی سکون کے ساتھ ہوگا، میدان محشر میں بھی سکون کے ساتھ ہوگا، یہاں بھی پھل پھول کھاتا رہا اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ جو کلمہ طیبہ کی تشبیہ اس کھجور کے ساتھ دے دیا ہے، اور کلمہ خبیثہ کی جو مثال دی ہے یہ تھوور کے درخت کے ساتھ دی ہے۔ یثبت اللہ، یہاں پر کہا کہ یہ قول ثابت ہے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی کام آیا، آخرت میں بھی کام آیا۔ اس کے بارے میں کہا یہ کلمہ خبیثہ ایسا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، ایسے پاؤں مارو تو یہ وہاں چلے جائے۔ اللہ نے اس کو کہا یہ کفر کی مثال ایسے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ذکر کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ کیا کمال ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے، انسان کا دل پھٹ جائے کیسے۔ اللہ دعا تو ہر کوئی مانگتا، لیکن دعا اس تضرع، اس غم اور اندر کی چیز کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی کمال کر دی۔ کہنے لگے اے میرے رب، اپنے بچوں کو لے آئے اور وہاں چھوڑ دیا، اور غیر ذی زر، جہاں پر یہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی تنکا ہے، نہ کوئی انسان کے زندہ رہنے کا کوئی نظم ہے، بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ دعائیں دیکھو، ربنا انک تعلم،
ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمدللہ. یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اے میرے رب تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرایا ہے، کھانے کا کوئی نظم نہیں، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں میری اولاد کے اندر بت پرستی نہ شروع ہو جائے، میری اولاد کے اندر شرک نہ چلے. کتنی بڑی دعا کی ہے. ہاں میری اولاد کے اندر شرک نہ چلے. ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے میری اولاد آگے نافرمان نہ ہو جائے. اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے گھر کے ساتھ اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھے. اور یہاں پر جو ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو تو بیت اللہ کی طرف کر دے. اور یہ سارے دنیا، یہ افئدۃ من الناس کا لفظ ہے. افئدۃ من الناس، اگر یوں کہتے ہیں نا افئدۃ، اگر من کو چھوڑ کر الناس بولتے پھر یہاں پر یہودی بھی آتے، یہاں پر سب لوگ آتے. ہاں لوگوں میں سے بعض کے ڈالا، کہنے لگے صرف مسلمان آئیں گے. کہنے لگے پھر کہنے لگے کہ اے اللہ یہ اس لیے یہاں ہم ٹھہرے ہیں، انہیں یہاں ٹھہرایا ہے تاکہ یہ تیرے گھر آتے رہیں، تیرے گھر جاتے رہیں، تیرے گھر کی عبادت کرتے رہیں. اب یہ دعا کر رہے ہیں ایسی تضرع، اب یہاں پر اس پہاڑ سے الگ ہو کر مانگ رہے ہیں. اللہ نے پھر کیسا نظام چلایا. کہنے لگے وہ مقام ابراہیم جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ پتھر جس نے لفٹ کا کام دیا تھا. کہنے لگے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب دونوں باپ اور بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے تھے، کہنے ربنا تقبل، ہماری ہمارا یہ کام اتنا اعلیٰ تو ہے نہیں، لیکن تو قبول کر لے تو اعلیٰ بنا دے گا، تیرے ہاں کیا مشکل ہے. اب وہاں پر بھی اپنی عاجزی اور تضرع اور اپنے آپ کو چھوٹا ہو کر پیش کر رہے ہیں، چھوٹا ہونا پیش کر رہے ہیں. اے رب، ایک ہے قبول، ایک ہے تقبل، قبول سے بھی آگے اے اللہ کچھ نہیں ہے، بس سارا کچھ یہ تیری مدد اور تیری توفیق کے ساتھ ہوا ہے. یہ لگے ہوئے ہیں. اللہ نے پھر اس کو ہمت دی. کہنے کہ اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی، پتھر کے اندر پہاڑ پر پاؤں رکھا. اب وہ اوپر چلا گیا. اب اوپر جا کر کے اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ. کہنے کہ دائیں بھی آواز لگائی، بائیں بھی آواز لگائی، مغرب اور مشرق میں آواز لگائی. ابراہیم کی آواز کہاں جا سکتی تھی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور ماؤں کے پیٹ میں جو بچے آ چکے ہیں ماؤں کے رحم تک بات کو پہنچانا، تیری آواز کو پہنچانا وہ میرے رب کا کام. اللہ نے وہ آواز پہنچائی. کہنے لگے ایسی طلب تھی، ایسی فکر تھی ان کے اندر. کہنے لگے افئدۃ من الناس، پھر کہنے لگے یہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے. امن نہیں ہوگا، خوف ہوگا تو پریشانی ہوگی. خوف کے اندر تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ دین والے لوگ کام کر سکتے ہیں نہ دنیا کے لوگ کام کر سکتے ہیں. ایک آدمی کے پاس بہت مال ہے، اب ساری چیزیں پڑی ہیں، لیکن خوف ہے کہیں سے گولی نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو جائے. پھر خوف میں کیا کام کرے گا وہ؟ دین والے ہیں، دین کا کیا کام کرے گا؟ کہنے لگے کہ یہ مساجد میں جاتے ہیں ڈر لگتا ہے دھماکے نہ ہو جائیں. کہنے لگے اب جو یہ خوف ہے اللہ سے دعا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے. کیسی بہترین دعائیں کی ہیں. ہم بھی یہ دعائیں کہ اے اللہ جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں ہم بھی اے میرے رب آپ میرے اندر باطنی جذبات کو جانتے ہیں، میرے زہر کو جانتے ہیں، میری باطنی کیفیت کو جانتے ہیں. سارے دنیا کے خزانے جہاں جہاں چھپے ہوئے تجھے سب علم ہے، یہ سب پتہ ہے. لنعلم، یہ سب علم ہے تو سب جانتا ہے. وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، جو زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے ساری تعریف تیرے لیے ہے، ساری بادشاہ تیرے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں آتی ہے. آدمی وہ دیکھے وہ دعائیں کیسے مانگا کرتے تھے اور آدمی کوشش کرے ویسے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس فکر کے ساتھ، اس غم کے ساتھ. پھر اللہ نے ایسی دعا کی. اللہ نے کہا ابراہیم آج کے بعد نبوت چلے گی، سرداری چلے گی، وہ تیرے خاندان میں چلے گی. آج کے بعد 4000 نبی بھیجے، سارے ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے آئے، اور ایک نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی سے آئے. اب دیکھیں کیسے اللہ کو اپنے آپ کو قبول کرایا اور یہ امت کو یہ بات بتا دی ہے آدمی اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے.
اے کا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کیا تم یہ سمجھتا ہے ظالم جو میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ اسے غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے؟ یہ ہرگز نہ سمجھے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہم ڈھیل دیتے ہیں، جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو پوری طرح ہاتھ ڈالتے ہیں۔ 400 سال دے دیے نمرود کو، کرو جو تم کرتے ہو، ہمیں سب پتہ ہے، ہماری ڈھیل ہے، جب ہم پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر آگے میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچا، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اللہ نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا، یوم تبدل الارض، ہم زمین کو اس زمین سے بدل دیں گے، زمین کو ہم کھینچ دیں گے، یہ زمین سیدھی ہو جائے گی، وہاں سارے اولین اور آخرین میں لوگ آئیں گے اور وہاں سارے ہوں گے اور لوگ ننگے ہوں گے، اپنے سروں کو یہ اٹھائے ہوں گے۔ نیچے نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ ننگے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے کہا عائشہ کیسی بات کرتی ہو؟ ہاں، لوگ اتنے غم میں ہوں گے، اتنی پریشانی میں ہوں گے، اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، وہ کہاں نیچے، وہ ان کا جو کلیجہ منہ کو ہوگا اور آخرت کی ہولناکی کا دن ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا۔ لا یرتد الیہم وافئدتہم ہوا، ان کے دل باختہ ہوں گے، وہ دن تو بڑا عجیب دن ہے۔ بچہ ہے یومئذ یجعل الولدان شیبا، بوڑھا پڑ جائے، اس دن کی سختی کو دیکھ کر اللہ نے اس ہولناکی کو اس رکوع کے اندر بیان کیا۔ قطران کے ان کے کپڑے ہوں گے، وہاں پر جہنمی ایسے ہوں گے۔ اللہ نے آگے سورہ ہجر بیان کی، جو ہم نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے، کہنے کہ یہ علاقے جو تھے یہ صالح علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ شروع میں اللہ نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوتا۔ قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھی سفارش کرو۔ اب لوگ آئیں گے سفارش کرنے کے لیے، اللہ کہیں گے کرو سفارش۔ ایک آدمی کہے گا اللہ 1,00,000 آدمی کو نکال دے، اللہ نکال دیں گے۔ ایک کہے گا 50,000 کو نکال دے، اللہ نکال دیں گے۔ کہنے گے سب نکلتے جائیں گے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ انہیں بھی نکالے گا۔ اب وہ لوگ رہ جائیں گے بالکل کمزور ایمان والے، انہیں پھر کافر تانا دیں گے، جہنم والے یہ کہیں گے تمہارے ایمان کا تمہیں کیا فائدہ، ہم بھی تو یہاں جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اسی سزا میں پڑے ہیں، یہاں پر ہم پریشان پڑے ہوئے ہیں، اور تم بھی تو ہمارے ساتھ ہو، تمہارے ایمان نے اللہ کو جوش آئے گا، اللہ کو اللہ وہاں پر جو ہے ایک جگہ آتا ہے حدیث میں لب بھریں گے، اللہ جو آب حیات نہر میں ڈالیں گے، یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ اس وقت پھر کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے، کاش ہمارا ایمان کام آ جاتا، کاش جو ہے آج ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اب وہاں پر جو ہے اللہ نے سب کو نکال دیا، جس میں ذرے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ نے پھر یہاں پر اپنی وحدانیت اور قدرت کو بیان کیا، آگے پھر شیطان کو بیان کیا، کہنے لگے انسان کی خلقت کو بیان کیا۔ آدم علیہ السلام وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جنوں کو یہ آگ سے بنایا، ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے، بجنے والی مٹی سے۔ ہم نے جب بنا لیا سارا نظام ہو گیا، ہم نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جا تیرے اوپر لعنت ہے۔ کہ لعنت تو ہے لیکن پھر مہلت بھی دے دیں، مہلت مانگی کہ اللہ نے کہا جب میری امت الا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق اقول، ہاں میرے اوپر بھی یہ بات ثابت ہے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا، مجھ سے جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے مانگیں گے میں معاف کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، میرے مخلص بندوں پر تیرا دو نہیں چلے گا۔ آگے اللہ نے جنت بیان کی ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کہنے کے باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے،
مزو کے اندر ہوں گے. ہاں ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی سلام ہوگی. ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. یہ آیت بڑی عجیب ہے. اس سے ونزعنا ما فی صدورہم، ہم کھینچ لیں گے غل، ہم گندگی کھینچ لیں گے اندر سے. جس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا یہ جو آئے اور آئے باطل لوگ آئے، انہوں نے آ کر جنگ کرا دی، تو اس وقت اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت طلحہ ہیں اور حضرت زبیر ہیں. حضرت زبیر جو ہے یہ حواریہ رسول کے جو ہے، یہ حواریہ رسول آپ کے جو ہے قریبی رشتہ دار ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اتنے فضائل ان کے ہیں. یہ اماں جان کے ساتھ ہے. تیر انہیں آ کر لگا، اللہ کے نبی نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، اور جیسے تیر لگا یہ دونوں شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری طرف ہیں، وہ آئے اور انہیں دیکھا، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، ان کی جان نکلنے لگی. پھر اس پر وہ آیات پڑھنے لگے، یہی آیات وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ وہاں پر مسیریوں پر آمنے سامنے بٹھائیں گے. ہمارے اس دوریوں کو، جو دوریاں ہو چکی تھی، اندر غل پیدا ہو گیا تھا. غل کہتے ہیں جیسے آپ تیل ڈالتے ہو، تیل اس کے اندر جو نیچے سے چیز بیٹھ جاتی ہے، یعنی یہ چیز اب اندر بیٹھ گئی ہے، جا کر نکلتی نہیں ہے. بدگمانی ایسے تھی وہ اندر گھر کر گئی ہیں. کہنے لگے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی صاف کر دیں گے. آخرت کے اندر جب تم آؤ گے ہم ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیں گے. یہ سارا نظام بنا دیں گے اہل جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے. پھر آگے کل بھی آپ نے واقعہ سنا لوط علیہ السلام کا، یہاں پر پھر ذکر کیا گیا. کہنے لگے یہ قوم بڑی منکر تھی، یہ بڑی عجیب قوم تھی، یہ واضح راستے پر تھی. یہ قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم نافرمانی پر اتری، یہ عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف جاتی تھی. ہم نے ان پر عذاب دیا. فجعلنا عالیہا سافلہ وامطرنا علیہم حجارہ. دردناک عذاب آیا. آخر میں کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی طرف مت دیکھیے، ہم نے انہیں دنیا کی چیزیں دی ہوئی ہیں، پریشان آپ نہ ہو. آپ پریشان تھے. آپ نے کہا الذین جعلوا القرآن عظیم، یہ قرآن کے حصے بناتے ہیں، ٹکڑے بناتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ تمہاری پہلی سورت ہے سورت بقرہ. بقرہ کا معنی ہے گائے، اور یہ تمہیں پتہ ہے ہمیں گائے کھانے کا بڑا شوق ہے. ہاں آگے ہے تمہاری شروع ہوتی ہے نساء. نساء کا معنی ہے عورتیں، ہم تو عورتوں کے دل دادا ہیں. کہنے لگے آگے ہے مائدہ. مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، ہم بھی یہ چاہتے ہیں دسترخوان تو ہمارے لیے ہے. اب یہ مذاق کرتے تھے، آپ پریشان ہو جاتے تھے. انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، ہم کافی ہیں، ہم ان سے سب بدلے لے لیں گے، آپ پریشان نہ ہو. فاصدع بما تؤمر، آپ حق کو کھول کر بیان کرے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس ان سے اعراض کریں، ہم ان کے لیے کافی ہیں. آپ نے کہا یہ عبد یغوث ہے، یہ عاص بن ویل ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ قیس ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مطلب ہے، یہ ان لوگوں نے مجھے پریشان کیا. آپ نے 5 کے نام لیے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. ایک کا اشارہ اس کے رگ کی طرف کیا، ولید ابن مغیرہ کے رگ کی طرف کیا، عبد یغوث کے آنکھ کی طرف کیا، دوسرے کے پیٹ کی طرف کیا، اور ایک کے پاؤں کی طرف کیا. کہنے لگے بس. کہنے لگے کیا ہوگا؟ کہنے لگے آپ دیکھ لیں گے. کہنے لگے ایک کے آنکھ میں آئے فرشتے، اندر سویاں چبھنے لگے. اپنی اولاد کو بلایا. کہنے لگے سویاں چوبے کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا، میرا تو کام خراب ہے. دوسرے کو جو ہے وہ تیر بنا رہا تھا، ولید ابن مغیرہ کا پاؤں اس پہ پڑا، وہیں پر اسے لگا. کہنے لگے وہ زخم اسے لے بیٹھا. تیسرا عبد یغوث باہر نکلا. کہنے لگے پیٹ کے اندر اشارہ کیا تھا، وہ ایسی بیماری شروع ہوئی، اسال اسے ایسے لگے، وہ بیماری اسے لے کر گیا. تیسرا اپنے سواری پر سوار تھا اور جا کر گرا، اسے پاؤں میں چوٹ پڑی، اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ وہاں پر حتیم کا چکر لگا رہے تھے، بیت اللہ میں تھے. آپ نے ایک ایک کر کے بتایا یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. اللہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو،
ہم سب ان کے علاج کر دیں گے، کوئی باقی نہیں رہا۔ آگے کا اتا امر اللہ فلا تستعجلون، اللہ کا حکم آگے جلدی نہ کرو۔ آگے جو ہے اللہ نے اس صورت کے اندر شروع میں اپنے قدرت کو بیان کیا، اس کے بعد انسان پر نعمتوں کو بیان کیا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، یہ سواری دی ہیں، یہ خچر ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سامان پہنچاتے ہو۔ ہماری تشکیل ہوگی کشمیر میں، ہم وہاں پر تھے تو آدمی جب وہاں جاتے تو پتہ چلتا ہے، تو جب ہم وہاں پر تھے ایک آدمی جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ خچر کے ساتھ باندھ کے اور اس کی چارپائی کو دوسرے بندے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ کی قدرت دیکھو۔ اس طرح دوسری جگہ ساتھیوں نے کہا آؤ ہمارے پاس، آپ نے آج جمعے کے بعد جو ہے ہمارے ہاں آنا ہے، تو ہمارے ہاں شادی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ اب وہ لے کر چلتے چلتے عصر ہو گئی۔ کہنے لگے پہاڑی جو تھی اوپر جاتے جاتے، ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے ابھی جو ہے یہاں پر یہ جو ہے گدھوں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، ان کے ذریعے اوپر باندھ کر ہم دلہن کو لے کر آئیں گے ہماری شادی۔ وہاں تو سواریں پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا کہ ہم اب یہ اینٹیں وہاں کیسے پہنچاتے ہیں، گھر کا نظام کیسے پہنچاتے ہیں، سودا سلف کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہم نے یہ سواریاں بنائی ہیں، اور پھر آگے ان کی ہر چیز جو ہے آگے آپ یہ جتنے جانور ہیں اللہ نے کہا یہ ہم نے بنایا، ان کا تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ان کی پشم بھی استعمال کرتے ہو، ان کا چمڑا بھی تمہارے کام میں آتا ہے، ہر چیز کو اللہ نے کہا۔ پھر آگے اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے مختلف قسم کی تمہارے لیے پینے کی چیزیں بنا دی ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں۔ پھر آگے کہا اپنی قدرت کو بیان کیا، ستاروں کا آ جانا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق، یہ اللہ پیدا نہیں کرتا تو یہ اور کون پیدا کرتا؟ اللہ نے کہا وہ سواریاں جو ابھی آئی نہیں ہیں ہم انہیں بھی بنائیں گے۔ جہاز کا بھی ذکر کر دیا، یہ ٹرین کا بھی ذکر کر دیا۔ کہنے لگے ہاں یہ تمہارے، اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اسے وجود دینا ہے۔ یہ کافر جتنے اللہ نے کہا یہ میری نعمتیں شمار کرو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آدمی اپنے دماغ سے شروع کرے پاؤں تک جائے۔ اس آدمی کا جو دماغ ہے یہ 10 کھرب معلومات اپنے دماغ میں محفوظ کر سکتا ہے۔ 10 کھرب معلومات اپنے دماغ کے اندر خلیے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو خلیے ہیں پورے جسم کے اندر 10 ارب ملین اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ، اس کے اندر اللہ نے 13 کروڑ کیمرے رکھے ہیں۔ اب 13 کروڑ میں سے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روشنیوں کو دیکھنے کے لیے جو بنائے ہیں وہ 60 لاکھ بنائے ہیں۔ یہ روشنیوں کو دیکھتے ہیں، جو کالا ہونا، سفید ہونا، جو اس کو دیکھتے ہیں وہ 12 کروڑ اس کو دیکھتے ہیں۔ کل 13 کروڑ اللہ نے بنائے۔ کان کے اندر اللہ نے جو سماعت خانے لگائے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ لگائے ہیں۔ یہ جوڑ ایسے بنا دیے کہ یہ جو ہے 539 جوڑ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اس کی رگوں کو اگر پھیلایا جائے 60,000 میل کا، یہ 1 لاکھ میل کی لمبی پٹری بن جائے۔ 1 سیکنڈ کے اندر جو خون پمپ کرتا ہے یہ 5 لیٹر پمپ کر کے بیر کرتا ہے۔ اب یہ خون کا دورانیہ اس کے 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ 4 کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، گھنٹے کے اندر 4400 کلو جو ہے نا یہ میٹر کے حساب سے خون پھینک رہا ہے۔ ایسے اس کی روانگی چل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھتے نہیں اٹیک ہو گیا ہے، کتنے تھوڑی سی دیر خون رکھا ہے آدمی وہاں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ سارا حیرت انگیز نظام اللہ نے رکھ دیا ہے، ہڈیاں رکھ دی ہیں، سب سے کمزور ہڈی یہ بنا دی ہے، اور یہ لگے ہاں اور اس سے سب سے مضبوط ہڈی یہاں پر پنڈلی والی بنا دی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سارا نظام ہم نے اس کے اندر رکھا ہے۔ گردوں کا چھل ہے یہ نظام الگ رکھا ہے، پخانہ الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کام میں جو چیز لانے والے ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ہماری قدرت ہے، اگر تم شمار کرنا چاہو ایک نعمت ہاں اس پر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، بے شمار ہم نے نعمتیں اللہ نے بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ مختلف قسم کے یہ کافر ہیں، یہ مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہونا، یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہاں آپ ان کی باتوں میں نہ آنا۔ شروع میں آ گیا، پھر یہاں پر بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سجدے کے بارے میں آیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا یہ سورہ نحل ہے، یہ شہد کی مکھی کے بارے میں آیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہنے یہ پہاڑوں پر، درختوں پر آگے پیچھے یہ اپنا بناتی ہے، یہ مسدس بناتی ہے، 6 کونوں والا بناتی ہے۔ اب یہ نا اب ایسا اس کا نظام ہے حیرت انگیز،
کہنے لگے وہاں پر ان کا ایک بڑا ہوتا ہے، کہنے لگے وہ کوئی گندگی کھا کر آئے وہاں بیٹھنے نہیں دیتی، اگر چھتے کی ایک مکھی کو اگر بند کر دیا ڈبیا میں، اسے جا کر چھوڑ کر آئے کراچی میں، راول پنڈی میں، اگر وہ ملتان کے تو وہیں سے براہ راست واپس آئے گی۔ اللہ نے کہا یہ ہم نے شہد جو تمہیں دیا ہے یہ کہ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے۔ کہنے لگے جہنم میں مچھر ہوں گے اور چیزیں ہوں گی، لیکن چونکہ شہد کی مکھی کو اللہ نے نفع کے لیے بنایا ہے، یہ جہنم کے اندر نہیں ہوگی، جہنم کے اندر یہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، عجیب نظام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے انسان، تیرا کھانا جو سب سے زیادہ اعلیٰ مشروب ہے وہ بھی شہد کی مکھی کا پخانہ ہے۔ کہنے لگے تیرا جو ہے وہ کستوری جو وہ ہرن سے آئی، کہنے لگے تیرا پہننا جو ہے سب سے اچھا جو ہے، جو تیرا ملبوس ہے وہ ریشم کا جو کیڑا ہے اس کا پخانہ ہے، اور فی بال و مبال، جہاں تو اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہ گندی جگہ ہے۔ اے انسان تو اپنی اصل کو تو پہچان۔ آگے اللہ نے پھر کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم نے یہ دودھ کی نہریں بنا دی ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ جانور ہے اس کا دودھ الگ، پہلے اس نے چارہ کھایا، نیچے نیچے گوبر چلا گیا، پھر اس کے بعد دودھ آ گیا، اس کے بعد خون کو اوپر کر دیا، دودھ اپنی جگہ پر چلا گیا، خون اپنی جگہ پر چلا گیا، گوبر اپنے راستے پر چلا گیا، کبھی آج تک کسی جانور میں مکس نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ آگے اللہ نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تم اپنے اندر دیکھ رہے ہو ایک مالک ہوتا ہے، ایک مملوک ہوتا ہے، اور اسے اپنے برابر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں ایک تمہارا نوکر وہ ہے جب بھی جاتا ہے بری خبر لے کر آتا ہے، جب بھی جاتا ہے مقروض ہو کر آتا ہے، جب بھی جاتا ہے پریشان ہو کر آتا ہے، حالانکہ ان کے پاس پھر بھی آپس میں کچھ نہ کچھ اختیار ہیں، یہ دونوں میرے بندے ہیں۔ اگر کسی بندے کو ہم نے وہ مالک ہے دوسرا مملوک ہے، وہ اس کو اپنے برابر کرنے پر وہ بہت ساری چیزوں میں حالانکہ پہلے بھی برابر ہے لیکن اپنے ساتھ شریک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو رب وراء الورا ہے تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کہنے لگے اللہ نے کہا تم سوچو تو صحیح، کہنے لگے تم اس کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہو۔ پھر اللہ نے دوبارہ جانوروں کا ذکر کیا، پھر آئے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آخر میں کہا یوم نبعث من کل امت شہیدا، کہنے لگے ہاں یہ ساری امتیں آئیں گی، ہم گواہ لیں گے۔ کہنے لگے ہاں امتوں پر امتیں گواہ، یہ امت ساری امتوں پر گواہ، اس کے اوپر نبی گواہ ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کیا، تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ، یہ رحمت ہے یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے یہ سارا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کے ساتھ عشق نصیب فرمائے اور قرآن کا ہمیں مطالعہ کرنے والا بنائے۔ آدمی جو ہے کوشش جتنی کرتا ہے من لج وجدہ، ہاں آدمی اس کو پا لیتا ہے۔ کہنے کہ من جد وجدہ، کوشش کرے گا اس کو پا لے گا، جو دروازہ بجایا جائے وہ کھول دیا جاتا ہے، اس لیے کوشش کرنا۔ اب دوسرا عشرہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، آدمی اس سے جو ہے نا اللہ پاک سے خوب مانگے۔ اپنے یہ دن جتنے ہم سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمت نہ ہو سکی، ہماری ہمت نہ ہو سکی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اگلے سال ہم زندہ رہتے یا نہ رہتے۔ ہاں ابھی سے اپنی ترتیب بنا لے، اس کے اندر نوافل کثرت سے پڑھے، اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہاں ہم سب ایک دوسرے کے لیے غائبانہ طور پر دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے ان اسرا الدعاء اجابت دعوت غائب لغائب، غائب آدمی کی دعا غائب آدمی کے لیے قبول ہونے کے اعتبار سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہاں میرے بھائی میں آج یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں یہ کمی ہے، بھئی یہ کمی تو ہو گئی، چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا دور کون کرے گا؟ اب یہ بات ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کتنی کی؟ آپ دعا کرتے اللہ سے اتنا روتے، اللہ سے منوا دیتے اللہ میری کمیاں دور کر دیتے۔ یہ تو آپ مجھے رسوا کر رہے ہیں، ہاں آپ مجھے رسوا کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے حل من تائب حل من مسترزق، ہے کوئی ہم سے رزق لینے والا، ہے کوئی میں توبہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے بخشش کا طالب؟ کہنے لگے ہاں اعلانات ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ لمحات اور یہ گھڑیاں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب کرے۔ کل جو ہے یہاں پر قریبی بنات کا مدرسہ ہے، پچھلے اتوار بھی عرض کیا تھا کہ آپ حضرات اپنی مستورات کو وہاں چھوڑ دیں، اور وہاں پر دیکھیں کوئی مولانا صاحب جائیں گے بات کریں گے، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، رمضان کی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑنے میں کنجوسی نہ کیا کریں،
ہاں یہ 10 کے ہے، وہاں پر اس وقت بھی 150 بچی ہیں، رات کو سب قرآن سناتی ہیں، اور وہاں پر 10 بجے جو ہے نا وہ پہلے تعلیم ہو جاتی ہے 1 گھنٹہ، پھر اس کے بعد بیان ہو جاتا ہے، جانے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے ڈگری کالج کے قریب ہے، سارے ساتھی اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے گھر والوں کو ضرور لیں، ضرور لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھو ہم دین کی بات ہم ایسے اور تقاضوں کے لیے کہاں نہیں لے کر جاتے، اب یہ دین کا تقاضا ہے۔ پچھلے اتوار بھی آئیں ماشاءاللہ، بہت کم مستورات آئیں، اس دفعہ آپ حضرات نے ہمت کرنی ہے۔ یہ 10 کے ہے کے بلاک کے اندر، تو وہاں پر اپنے گھر والوں کو کل ضرور چھوڑ دینا، اپنی بہن، اپنی والدہ صاحبہ، اپنے گھر والے اور اپنی بیٹیاں وہاں لے جانا، تھوڑی دیر دین کی بات سن لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جو باتیں ہوئے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ان تکلنا الى ضعف وعورہ وذنب وخطیہ۔ اے اللہ ہمارے جسم میں نشوت ثانیہ پیدا کر دے، اے اللہ نئی اٹھان پیدا کر دے، اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی ہمت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، اے اللہ سستی دور فرما، اے اللہ سستی دور فرما، اے اللہ نیت کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہم سست ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، اے اللہ قدم قدم پر مدد فرمائیں، اے اللہ ہمیں خوب تلاوت کرنے والا بنا، خوب ذکر کرنے والا بنا، خوب ہمیں رونے والا بنا۔ اے اللہ ہماری سحری افطاری کی دعائیں قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، قاری صاحب کا یہ قرآن مجید سنانا اور ہمارا یہ سننا قبول فرما۔ اے اللہ کمیاں معاف کر دے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے عطا فرمایا، تیری بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے اے اللہ ایمان اور اسلام کا مل جانا، پھر اپنے گھر میں بٹھا لینا، پھر دین کی بات کا ہمارا سننا، اور پھر رمضان المبارک کا عطا کر دینا۔ اے اللہ نعمت پر نعمت ہے، نعمت پر نعمت ہے، اے اللہ ہمیں شاکر بنا، ہمیں شاکر بنا، ہمیں قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا، اپنا پیارا بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، ہر حاسد کے حسد سے بچانا، ہر شر انگیز کی شر انگیزی سے بچانا، ہر فتین کے فتنے سے بچانا۔ اے اللہ اپنے امان میں لے لے، اپنے آغوش میں لے لے، آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سے نیچے اتر رہے ہیں، ہم نے دیکھا اللہ کی قدرت دیکھو۔ اس طرح دوسری جگہ ساتھیوں نے کہا آؤ ہمارے پاس، آپ نے آج جمعے کے بعد جو ہے ہمارے ہاں آنا ہے، تو ہمارے ہاں شادی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ اب وہ لے کر چلتے چلتے عصر ہو گئی،
کہنے لگے پہاڑی جو تھی اوپر جاتے جاتے ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے ابھی جو ہے یہاں پر یہ جو ہے گدھوں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے، ان کے ذریعے اوپر باندھ کر ہم دلہن کو لے کر آئیں گے ہماری شادی، وہاں تو سواریں پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا کہ ہم اب یہ اینٹیں وہاں کیسے پہنچاتے ہیں، گھر کا نظام کیسے پہنچاتے ہیں، سودا سلف کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہم نے یہ سواریاں بنائی ہیں اور پھر آگے ان کی ہر چیز جو ہے آگے آپ یہ جتنے جانور ہیں اللہ نے کہا یہ ہم نے بنایا، ان کا تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ان کی پشم بھی استعمال کرتے ہو، ان کا چمڑا بھی تمہارے کام میں آتا ہے، ہر چیز کو اللہ نے کہا۔ پھر آگے اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے مختلف قسم کی تمہارے لیے پینے کی چیزیں بنا دی ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں۔ پھر آگے کہا اپنی قدرت کو بیان کیا، ستاروں کا آ جانا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق، یہ اللہ پیدا نہیں کرتا تو یہ اور کون پیدا کرتا؟ اللہ نے کہا وہ سواریاں جو ابھی آئی نہیں ہیں ہم انہیں بھی بنائیں گے، جہاز کا بھی ذکر کر دیا، یہ ٹرین کا بھی ذکر کر دیا، کہنے لگے ہاں یہ تمہارے، اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اسے وجود دینا ہے۔ یہ کافر جتنے اللہ نے کہا یہ میری نعمتیں شمار کرو، تم شمار نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آدمی اپنے دماغ سے شروع کرے پاؤں تک جائے، اس آدمی کا جو دماغ ہے یہ 10 کھرب معلومات اپنے دماغ میں محفوظ کر سکتا ہے۔ 10 کھرب معلومات اپنے دماغ کے اندر خلیے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو خلیے ہیں پورے جسم کے اندر 10 ارب ملین اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ، اس کے اندر اللہ نے 13 کروڑ کیمرے رکھے ہیں۔ اب 13 کروڑ میں سے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روشنیوں کو دیکھنے کے لیے جو بنائے ہیں وہ 60 لاکھ بنائے ہیں۔ یہ روشنیوں کو دیکھتے ہیں، جو کالا ہونا، سفید ہونا، جو اس کو دیکھتے ہیں وہ 12 کروڑ اس کو دیکھتے ہیں۔ کل 13 کروڑ اللہ نے بنائے۔ کان کے اندر اللہ نے جو سماعت خانے لگائے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ لگائے ہیں۔ یہ جوڑ ایسے بنا دیے کہ یہ جو ہے 539 جوڑ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اس کی رگوں کو اگر پھیلایا جائے 60,000 میل کا، یہ 1 لاکھ میل کی لمبی پٹری بن جائے۔ 1 سیکنڈ کے اندر جو خون پمپ کرتا ہے یہ 5 لیٹر پمپ کر کے بیر کرتا ہے۔ اب یہ خون کا دورانیہ اس کے 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ 4 کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، گھنٹے کے اندر 4400 کلو جو ہے نا یہ میٹر کے حساب سے خون پھینک رہا ہے۔ ایسے اس کی روانگی چل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھتے نہیں اٹیک ہو گیا ہے، کتنے تھوڑی سی دیر خون رکھا ہے آدمی وہاں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ سارا حیرت انگیز نظام اللہ نے رکھ دیا ہے، ہڈیاں رکھ دی ہیں، سب سے کمزور ہڈی یہ بنا دی ہے، اور یہ کہ ہاں اور اس سے سب سے مضبوط ہڈی یہاں پر پنڈلی والی بنا دی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سارا نظام ہم نے اس کے اندر رکھا ہے۔ گردوں کا چھل ہے یہ نظام الگ رکھا ہے، پخانہ الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کام میں جو چیز لانے والے ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ہماری قدرت ہے، اگر تم شمار کرنا چاہو ایک نعمت، ہاں اس پر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، بے شمار ہم نے نعمتیں اللہ نے بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ مختلف قسم کے یہ کافر ہیں، یہ مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہونا، یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہاں آپ ان کی باتوں میں نہ آنا۔ شروع میں آ گیا، پھر یہاں پر بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سجدے کے بارے میں آیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا یہ سورہ نحل ہے، یہ شہد کی مکھی کے بارے میں آیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہنے یہ پہاڑوں پر، درختوں پر آگے پیچھے یہ اپنا بناتی ہے، یہ مسدس بناتی ہے، کہنے 6 کونوں والا بناتی ہے۔ اب یہ نا اب ایسا اس کا نظام ہے حیرت انگیز، کہنے کہ وہاں پر ان کا ایک بڑا ہوتا ہے، کہنے کہ وہ کوئی گندگی کھا کر آئے وہاں بیٹھنے نہیں دیتی۔ اگر چھتے کی ایک مکھی کو اگر بند کر دیا ڈبیا میں، اسے جا کر چھوڑ کر آئے کراچی میں، راول پنڈی میں، اگر وہ ملتان کے تو وہیں سے براہ راست واپس آئے گی۔ اللہ نے کہا یہ ہم نے شہد جو تمہیں دیا ہے یہ کہ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے۔ کہنے لگے جہنم میں مچھر ہوں گے اور چیزیں ہوں گی، لیکن چونکہ شہد کی مکھی کو اللہ نے نفع کے لیے بنایا یہ جہنم کے اندر نہیں ہوگی، جہنم کے اندر یہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، عجیب نظام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے انسان تیرا کھانا جو سب سے زیادہ اعلیٰ مشروب ہے وہ بھی شہد کی مکھی کا پخانہ ہے۔ کہنے لگے تیرا جو ہے وہ کستوری جو وہ ہرن سے آئی، کہنے لگے تیرا پہننا جو ہے سب سے اچھا جو ہے جو تیرا ملبوس ہے وہ ریشم کا جو کیڑا ہے اس کا پخانہ ہے،
اور فی بال و مبال، جہاں تو اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہ گندی جگہ ہے۔ اے انسان تو اپنی اصل کو تو پہچان۔ آگے اللہ نے پھر کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے یہ دودھ کی نہریں بنا دی ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ جانور ہے، اس کا دودھ الگ، پہلے اس نے چارہ کھایا، نیچے نیچے گوبر چلا گیا، پھر اس کے بعد دودھ آ گیا، اس کے بعد خون کو اوپر کر دیا، دودھ اپنی جگہ پر چلا گیا، خون اپنی جگہ پر چلا گیا، گوبر اپنے راستے پر چلا گیا، کبھی آج تک کسی جانور میں مکس نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ آگے اللہ نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تم اپنے اندر دیکھ رہے ہو، ایک مالک ہوتا ہے، ایک مملوک ہوتا ہے، اور اسے اپنے برابر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں، ایک تمہارا نوکر وہ ہے، جب بھی جاتا ہے بری خبر لے کر آتا ہے، جب بھی جاتا ہے مقروض ہو کر آتا ہے، جب بھی جاتا ہے پریشان ہو کر آتا ہے، حالانکہ ان کے پاس پھر بھی آپس میں کچھ نہ کچھ اختیار ہیں۔ یہ دونوں میرے بندے ہیں۔ اگر کسی بندے کو ہم نے، وہ مالک ہے دوسرا مملوک ہے، وہ اس کو اپنے برابر کرنے پر وہ بہت ساری چیزوں میں حالانکہ پہلے بھی برابر ہے، لیکن اپنے ساتھ شریک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو رب وراء الورا ہے تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کہنے کہ اللہ نے کہا تم سوچو تو صحیح، کہنے کہ تم اس کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہو۔ پھر اللہ نے دوبارہ جانوروں کا ذکر کیا، پھر آئے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آخر میں کہا یوم نبعث من کل امت شہیدا، کہنے کہ ہاں یہ ساری امتیں آئیں گی، ہم گواہ لیں گے۔ کہنے کہ ہاں امتوں پر امتیں گواہ، یہ امت ساری امتوں پر گواہ، اس کے اوپر نبی گواہ ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کیا، تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ، یہ رحمت ہے، یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے یہ سارا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کے ساتھ عشق نصیب فرمائے اور قرآن کا ہمیں مطالعہ کرنے والا بنائے۔ آدمی جو ہے کوشش جتنی کرتا ہے، من لجا وجدہ، ہاں آدمی اس کو پا لیتا ہے۔ کہنے کہ من جد وجدہ، کوشش کرے گا اس کو پا لے گا۔ جو دروازہ بجایا جائے وہ کھول دیا جاتا ہے، اس لیے کوشش کرنا۔ اب دوسرا عشرہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، آدمی اس سے جو ہے نا اللہ پاک سے خوب مانگے۔ اپنے یہ دن جتنے ہم سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمت نہ ہو سکی، ہماری ہمت نہ ہو سکی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اگلے سال ہم زندہ رہتے یا نہ رہتے۔ ہاں ابھی سے اپنی ترتیب بنا لے، اس کے اندر نوافل کثرت سے پڑھے، اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہاں ہم سب ایک دوسرے کے لیے غائبانہ طور پر دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے ان اسرا الدعاء اجابت دعوت غائب لغائب، غائب آدمی کی دعا غائب آدمی کے لیے قبول ہونے کے اعتبار سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، میں آج یہ بات کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں یہ کمی ہے، بھئی یہ کمی تو ہو گئی، چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا دور کون کرے گا؟ اب یہ بات ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کتنی کی؟ آپ دعا کرتے اللہ سے اتنا روتے، اللہ سے منوا دیتے اللہ میری کمیاں دور کر دیتے۔ یہ تو آپ مجھے رسوا کر رہے ہیں، ہاں آپ مجھے رسوا کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے، حل من تائب حل من مسترزق، ہے کوئی ہم سے رزق لینے والا، ہے کوئی میں توبہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے بخشش کا طالب؟ کہنے لگے ہاں اعلانات ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ لمحات اور یہ گھڑیاں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب کرے۔ کل جو ہے یہاں پر قریبی بنات کا مدرسہ ہے، پچھلے اتوار بھی عرض کیا تھا کہ آپ حضرات اپنی مستورات کو وہاں چھوڑ دیں، اور وہاں پر دیکھیں کوئی مولانا صاحب جائیں گے، بات کریں گے، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، رمضان کی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑنے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ ہاں یہ 10 کے ہے، وہاں پر اس وقت بھی 150 بچی ہیں، رات کو سب قرآن سناتی ہیں، اور وہاں پر 10 بجے جو ہے نا وہ پہلے تعلیم ہو جاتی ہے 1 گھنٹہ، پھر اس کے بعد بیان ہو جاتا ہے، جانے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے ڈگری کالج کے قریب ہے، سارے ساتھی اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے گھر والوں کو ضرور لیں، ضرور لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھو ہم دین کی بات ہم ایسے اور تقاضوں کے لیے کہاں نہیں لے کر جاتے، اب یہ دین کا تقاضا ہے۔ پچھلے اتوار بھی آئیں ماشاءاللہ، بہت کم مستورات آئیں، اس دفعہ آپ حضرات نے ہمت کرنی ہے۔ یہ 10 کے ہے کے بلاک کے اندر، تو وہاں پر اپنے گھر والوں کو کل ضرور چھوڑ دینا، اپنی بہن، اپنی والدہ صاحبہ، اپنے گھر والے اور اپنی بیٹیاں وہاں لے جانا، تھوڑی دیر دین کی بات سن لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جو باتیں ہوئے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ان تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة۔ اے اللہ ہمارے جسم میں نشوت ثانیہ پیدا کر دے، اے اللہ نئی اٹھان پیدا کر دے، اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی ہمت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، اے اللہ سستی دور فرما، اے اللہ سستی دور فرما، اے اللہ نیت کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہم سست ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، اے اللہ قدم قدم پر مدد فرمائیں، اے اللہ ہمیں خوب تلاوت کرنے والا بنا، خوب ذکر کرنے والا بنا، خوب ہمیں رونے والا بنا، اے اللہ ہماری سحری افطاری کی دعائیں قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، قاری صاحب کا یہ قرآن مجید سنانا اور ہمارا یہ سننا قبول فرما، اے اللہ کمیاں معاف کر دے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے عطا فرمایا، تیری بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے، اے اللہ ایمان اور اسلام کا مل جانا، پھر اپنے گھر میں بٹھا لینا، پھر دین کی بات کا ہمارا سننا اور پھر رمضان المبارک کا عطا کر دینا، اے اللہ نعمت پر نعمت ہے، نعمت پر نعمت ہے، اے اللہ ہمیں شاکر بنا، ہمیں شاکر بنا، ہمیں قدر کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا، اپنا پیارا بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، ہر حاسد کے حسد سے بچانا، ہر شر انگیز کی شر انگیزی سے بچانا، ہر فتین کے فتنے سے بچانا، اے اللہ اپنے امان میں لے لے، اپنے آغوش میں لے لے، آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، اے اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رب۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔